مولانا جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی فضیلت بتا سکتے ہیں محرم کی؟ الحمدللہ وحدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم شہداء کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے جو اپنے اندر کئی خصوصیات اور کئی خوبیاں لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی تاریخات کو اور اسلامی مہینوں کو ہم فالو کرتے رہیں۔ آج معاشرہ اور سماج اور خصوصاً مسلمانوں نے اپنے تاریخ کو فراموش کیا ہوا ہے۔ مسلمان انگریزی تاریخ، انگریزی مہینوں کو بہت فالو کرتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں سے بہت ہی کوسوں دور ہے۔ لہٰذا ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے اپنے آپ کو مزین کریں اور ہمیشہ اس کو سماج اور معاشرے میں عام کرنے کی فکر کریں۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینے کا یہ پہلا مہینہ ہے، لہٰذا محرم کی ابتدائی دن اور محرم کا مہینہ ہمیں عبادت کی طرف رکھنے کی طرف اور اسی کے ساتھ روز نمازوں کا اہتمام اور نیک کام امر بالمعروف کی طرف ترغیبات دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ کے عبادت کا اہتمام کریں۔ نیز ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک روزہ عاشورے کا روزہ آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی نجات کی نسبت پر رکھا کرتی تھی۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دیا ہے کہ اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات دی تھی، اس کو غرق کیا تھا، مسلمانوں کو نصرت اور مسلمانوں کی نصرت کی تھی، ان کو فتح یابی نصیب کی تھی۔ لہٰذا قوم موسیٰ شکرانے کے طور پر عاشورے کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، وجہ معلوم کی گئی تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے لیے بہت ہی اچھا عمل ہے کہ میرے بھائی موسیٰ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا میں بھی صحابہ سے کہتا ہوں کہ صحابہ بھی روزہ رکھے۔ بہر کیف صحابہ نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شریعت کو معتدل بنایا گیا ہے، اور شریعت محمدی آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی شریعت اور ان کے لائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے امت محمدیہ کو روکا گیا ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے کہتا ہوں کہ 9 تاریخ کا ساتھ میں روزہ رکھے اور 10 کا، یا پھر 10 کا رکھے اور 11 کا۔ اس کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بددین، فاسق، فاجر اور غیر مہذب احباب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر ناچ گانے کرتے ہیں، ڈھول تاشے کرتے ہیں، بے فضول پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ سب عند اللہ گرفت کا ذریعہ ہے۔ ہم ایک نیچے اتر کر آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ اگر آپ کے والد محترم کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے کسی مقتدی کا، آپ کے کسی پیشوا کا، آپ کے کسی رہبر کا انتقال ہو جائے اور ظالم دردناک طریقے سے اس کو سزا دے اور چوراہوں پر لا کر اس کو پھانسی پر لٹکا دے یا چوراہوں پر لا کر اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس دردناک سانحہ کو تاریخ کے موقع پر آپ کو یاد دلایا جائے اور ڈھول تاشے ناچ گانے کرائے جائیں، تو کیا برداشت کریں گے؟ آپ کا جواب یہ رہے گا کہ نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے اس شہید کے لیے بڑی بے رخی کا معاملہ ہوگا، اس کے لیے شرمندگی کا معاملہ ہوگا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی کی طرح آج ہمارے بددین اور بے دین اور بدعتی قسم کے احباب اور پیٹ کے پجاری اور خواہشات کے پجاری، نفس کے پجاری نوجوان اور دیوس اور بے غیرت مند نوجوان بھائی اور دوست احباب شہادت حسین پر ڈھول تاشا کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کو ایک مورچہ ایک جلوس نکالتے ہیں جس کے اندر تعزیہ ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک جلوس نکالا جاتا ہے جس سے بتایا جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ خدا را مسلمانوں اپنی زندگی کو میدان عشر کے حوالناکی سے بچا لو۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سر کے میدان عشر میں کھڑے ہوگے، آپ کا دھڑ الگ ہوگا، آپ کا سر الگ ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ ہماری اس نعش کے، ہماری اس
نعش مبارک کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا تھا، اس کا عکس بنایا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسی گھنونی حرکت سے خود بھی رکیں، اپنے بچوں کو بھی رکائیں۔ 10 تاریخ کے دن ہمیں صرف روزہ رکھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اپنے اہل خانہ پر اچھا خرچ کرنے، فضول اعظم اپنے آپ کو روکے، عند اللہ گرفت سے روکے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو صراحتاً اعلان کیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ وَلَا تَعَاوَنُوا الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ مسلمانوں ایک دوسروں کی نیکی کے کاموں مددگار بنو، برائی کے کاموں مددگار نہ بنو۔ آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ 10 محرم کو کوئی بھی جلسے جلوس میں شریک نہ ہو، کوئی تعزیہ بازی نہ کرے، کوئی جو محرم کے سوارے نہ اٹھائے، یہ سب فضولیات ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ ہم خود بھی روکے، اپنے بچوں کو بھی روکے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کے کاموں میں مدد کرنے والے گناہ کرنے والے کے برابر ہوتے ہیں۔